فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا يقول لام کی پیش کو لمبا نہیں کھینچے پھر سے فمن الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من خلاق في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق پھر سے پڑھیں زیر کو لمبا نہیں کھینچیں فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُمْ پورے کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک حج فذکروا تو ذکر کرو اللہ اللہ کا کذکرکم جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا آباءکم اپنے آباء و اجداد کا او یا اشد زیادہ شدید ذکر کرنا فمن الناس پس لوگوں میں سے کوئی ہے من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی دنیا میں وما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ فَإِذَا قَضَيْتُمْ پھر جب تم پورے کر چکو قاف دعا دیے قضا قطعی فیصلہ کرنا کسی کام کو انجام تک پہنچانا جب تم کسی کام کو انجام تک پہنچا چکو کون سا کام یہاں مراد ہے مناسککم اپنے مناسک کا مناسک منسک کی جمع ہے اور منسک سے مراد یہاں کیا ہے حج کے طریقے حج کے طور طریقے عبادت جو ہے فذکروا اللہ تو پھر غافل نہیں ہو جاؤ پھر بھی اللہ کو یاد کرو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سارا کام کر لیتے ہیں تو پھر کس چیز کی باری آتی ہے گپ شپ کی مثلاً آپ نے کسی کو کھانے پہ بلایا آپ نے کھانا کھلایا سب برتن لگائے اٹھائے کیا پھر کیا کرتے ہیں
فارغ ہو کے کیا کرتے ہیں؟ چائے کا کپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب دور شروع ہو رہا ہے گفتگو کا. اور دین کیا کہتا ہے؟ کھانا کھا چکے تو اٹھ جاؤ. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. لیکن ہم اس وقت فارغ ہو کے بات چیت شروع کرتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی جب کام ایک پورا ہو جاتا ہے نا، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان آرام سے بیٹھ کے باتیں کرے. اچھا یہاں بھی کیا ہے؟ حج کے مناسک سے فارغ ہو تو انسان کہتا ہے چلو حج ادا ہوا، اب میں فارغ ہوا، اب میں کیا کروں؟ گپ شپ. کیونکہ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں. تو عموماً اہل عرب کیا کرتے تھے؟ اکٹھے ہوتے تھے، میلہ ٹھیلا کرتے اور اپنے آبا و اجداد کے قصے شروع کر دیتے. پدرم سلطان بود، یہ محاورہ ہے فارسی کا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا باپ سلطان تھا، یعنی بادشاہ تھا، اس کے پاس یہ اتھارٹی تھی، اس کا یہ عہدہ تھا، اس کی یہ بڑائی تھی، فلاں جگہ کا منسٹر تھا، فلاں جگہ کا جج تھا، قاضی تھا، فلاں تھا فلاں تھا. اس گفتگو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی بڑائی کا اظہار کرنا. انڈائریکٹلی انسان دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ایسی باتیں کر کے اپنی بڑائی کا سکہ جما رہا ہوتا ہے کہ مجھے کم نہ سمجھنا. پھر آپ دیکھیے کہ بظاہر حج کا سفر ہے، اصلاح کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کس چیز کی اصلاح ہو رہی ہے؟ نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، تقویٰ لایا جا رہا ہے، بڑائی کی نفی کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو. وہی کانسیپٹ ہے یہاں بھی جو پچھلی آیت میں، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اسی لیے ان دنوں میں کیا کرنے کا حکم ہے؟ جب سارے مناسک ادا ہو جاتے ہیں اور لوگ 2-3 دن وہاں رہتے ہیں منا میں، تو ان دنوں میں کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ. تو اہل عرب کیا کرتے تھے؟ یہاں محفلیں سجاتے تھے، فارغ ہوتے تھے، سارے مناسک پورے ہو گئے، قربانی بھی کر لی، سر بھی مڈا لیا، عرفات سے بھی ہو آئے، مزدلفہ میں بھی قیام ہو گیا، اب فارغ ہیں. اب کنکریاں مارنی ہے ایک دفعہ دن میں اور باقی سارا دن فارغ، اور راتیں بھی فارغ. چلو کھاؤ پیو، میلہ ٹھیلا کرو. تو اس وقت کیا کہا؟ نہیں، مناسک پورے ہو جائیں تو کیا کرو؟ ذکر اللہ کرو. کیسے؟ کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکرا، اس سے بھی زیادہ سخت. اشد میں کیا کیا آتا ہے؟ یعنی جس طرح تم دور جاہلیت میں باپ دادا کے قصے اور فخر کی باتیں اور شعر و شاعری اور اپنے بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے اپنی بڑائیوں پہ، اب تم کیا کرو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس سے بھی زیادہ. زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے زیادہ شدت سے، زیادہ اخلاص سے، حضور قلب سے اور کثرت سے. فاذکروا اللہ ذکرن کثیرا مراد ہے. فمن الناس، تو لوگوں میں سے بعض، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے. وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ دے دے؟ ہاں، اصل میں ان کا سفر حج بھی دنیا ہی کے لیے ہوتا ہے. سفر حج کے بھی 2 مقصد ہوتے ہیں نا. ایک صرف دنیا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں اتنے حج کر چکا ہوں، گنتی بڑھانے، یا پھر کوئی بزنس یا کوئی اور اسی طرح کی سیر تفریح. تو پھر وہ لوگ وہاں اگر دعا کوئی مانگتے بھی ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ دنیا. جو آپ کے دماغ پہ خیال غالب ہوتا ہے نا، وہی آپ کی دعا بن جاتا ہے. اب دیکھیں، ایک تو ہم رٹی رٹائی دعائیں روز مانگتے ہیں، لیکن روزانہ کی کوئی خاص دعا کیا ہوتی ہے ہماری؟ جو خیال ہمارے دل پہ چھائے. مثلا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو رٹی رٹائی دعاؤں کے علاوہ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ جو اس پریشانی، مثلا آپ بیمار ہیں یا آپ کے کوئی بزنس کا مسئلہ یا کوئی، وہی مانگتے ہیں نا بار بار. امیڈیٹ ضرورت آپ اپنی مانگتے ہیں. اب حج میں بھی جب انسان جاتا ہے اور وہ اللہ کی خاطر گیا ہی نہیں، دنیا کی خاطر گیا ہے، تو وہاں جا کے بھی اس کے دماغ پہ کیا ہم اور غم چھایا ہوا ہے؟ دنیا کے مسئلے مسائل. لہذا وہ مانگتا بھی کیا ہے؟ بس دنیا ہی مانگتا ہے.
ایسا شخص وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں، کیونکہ اس نے آخرت مانگی نہیں. جو مانگتا ہے وہ اس کو وہی ملتا ہے نا. خلاق کا لفظ ہے نا خے لام قاف سے، ہر طرح کی بھلائی کا معین حصہ یا بڑا حصہ، وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے، وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے. کیا اخلاق سے حصہ زیادہ مل جاتا ہے؟ اخلاق والوں کو زیادہ حصہ ملتا ہے؟ جی ہاں، اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں زیادہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اذا قضیتم مناسککم، پھر جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو. مناسک سے مراد یہاں خصوصی طور پر حج کے جو ریچولز ہیں، مثلا منا میں قیام، پھر عرفات میں، پھر اس کے بعد مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں، پھر آ کے رمی وغیرہ. فاذکروا اللہ، تو اب آپ کے پاس فارغ وقت ہے بہت سا، اب اللہ کو یاد کرو. کذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، باپ دادا کی جیسے باتیں کرتے تھے بیٹھ کے، جو تمہاری گفتگو کے ٹاپکس ہیں ان کو بدل دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دور جاہلیت میں انسان کی گفتگو کے پسندیدہ ٹاپک کیا ہوتے ہیں؟ ہم ذرا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جب پتہ نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو پھر گفتگو کے موضوع بھی اور تھے، اور جب سوچ بدلی، علم آیا، تو پھر اب موضوع گفتگو بھی بدلے گا. کسی شخص میں کتنی دین کی سمجھ ہے وہ کہاں سے پتہ چلتی؟ انسان کی گفتگو کے موضوعات سے، کہ وہ کن ٹاپکس پہ بات کرتا ہے. کسی بھی انسان کی شخصیت کا جائزہ لینا ہو کہاں سے لیں گے آپ؟ محض لباس سے نہیں. تو فارسی میں آتا ہے کہ جب تک انسان خاموش رہا تو اس کے عیب و ہنر چھپے رہے، اور جو ہی وہ بولا تو کھل گیا. تو یہاں پر یہ ہے کہ مناسک پورے کرنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. اور اتنا نہیں کہہ کے چھوڑ دیا کہ اللہ کا ذکر کرو، کہا اسی طرح جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے جاہلیت میں، اور اتنا بھی نہیں، اس سے زیادہ ذکر. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان دنوں میں خصوصی عبادت اللہ کی یاد ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے ریچولز میں ہر ریچول پر بسم اللہ اللہ اکبر. قربانی کرو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ اللہ کو. رمی کرو تو کیا کرو؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہاں؟ نمازوں کے بعد تکبیرات، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی. اور دعائیں کون سی؟ صرف دنیا کی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ بس صرف دنیا میں ہی دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. یاد رکھیے کہ یہاں اس نے حسنہ نہیں مانگی. آپ عبارت کا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، تو اس میں صرف بھلائی نہیں، بعض لوگ دنیا میں مصیبت بھی مانگ لیتے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ بیمار ہو کر سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. آپ نے فرمایا تم کوئی دعا بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ یعنی یہ تمہارا حال کیوں ہے؟ کوئی دعا تو نہیں تم خاص مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میری یہ دعا تھی کہ خدایا جو عذاب تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے دنیا میں ہی دے دے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کسی میں اس کے عذاب کی برداشت کہاں، نہ دنیا کے عذاب کی اور نہ آخرت کے عذاب کی. تو نے یہ دعا کیوں نہ پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو کوئی یہ نہ کہ یا اللہ بس جو تو نے پکڑنا یہاں پکڑ لے، نعوذ باللہ، کوئی بھی پکڑ کی برداشت نہیں رکھتا. بہترین دعا کیا ہے؟ عافیت کی دعا کہ یا اللہ ہم قصوروار ہیں لیکن تو ہمیں محفوظ رکھنا، ہم میں آزمائشوں کی طاقت نہیں. چنانچہ اس بیمار نے اس دعا، یہ غور سے سنیے جملہ، چنانچہ اس بیمار نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی.
یہاں پر آپ دیکھیے ساری عبارت پر اگر بیک وقت نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ جس چیز کا یہاں تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ ذکر، اور پھر تقوی. ذکر اور تقوی، اللہ کی یاد، یہی بندہ مومن کی پہچان ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ سے ڈرتا ہے. ہاں؟ اب آپ دیکھیے کہ چونکہ قرآن کی مجلس میں دعا بھی قبول ہوتی ہے انشاءاللہ، تو آپ اپنے لیے ربنا آتنا اچھے سے مانگیے، اچھے سے سوچ کے مانگیے. اور خاص طور پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی حسنات میں کیا کیا ہے اور آخرت کی حسنات میں کیا کیا، تو اس شعور کو سامنے رکھ کے سوچ کے کہ کیا مانگ رہے ہیں، محض لفظ نہیں بولنا بلکہ اس کے معنی اور روح کو سامنے رکھ کے اپنے لیے بھلائی مانگے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے.